کی باتیں کرنے سے یہ مطلب ہے کہ سامان موت کیا جائے، اور سامان موت کرنے سے یہ مطلب ہے کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ وہاں پہنچایا جائے، یہاں سے کچھ نہ کچھ اعمال نیک وہاں پہنچائے جاتے رہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بہترین عمل نیک کوئی وہاں پہنچایا جا سکتا ہے کہ اولاد کی بہترین تربیت ہو جائے، اولاد کی بہترین تربیت ہو جائے. جب چھوٹی سی اولاد آپ کی نمازیں پڑھتی ہے، جب تک کہ اس میں لوگ کو نہ پہنچے، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، جب تک اس پہ نماز واجب نہ ہو جائے، اس وقت تک شریعت کہہ رہی ہے کہ وہ نمازیں آپ کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں، وہ نمازیں آپ کے حصے میں چلی جاتی ہیں. بہت بچوں کو عادت ہوتی ہے کہ ماں باپ کو دیکھ کے سجدے پہ سجدے، رکوع پہ رکوع، نمازیں پہ نمازیں. کہا یہ جو چھوٹی سی پرفارمنس ہے، یہ جو بالکل ننھی سی پرفارمنس ہے، یہ تمہارے لیے نعمت ہے، تمہاری بخشش کے لیے نعمت ہے. جو یہاں یہ کر رہی ہے وہاں پہنچ رہی ہے، اس لیے کہ تمہارا عمل ہے. اگر تم نماز نہ پڑھتے تو انہیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ نماز کیا ہے. اگر تم سجدے نہ کرتے تو انہیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ سجدے کیا ہے. اگر تم صلوات نہ پڑھتے تو انہیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ صلوات کیا ہے. اگر تم بسم اللہ کہنے کے ہر کام میں عادی نہ ہوتے تو انہیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ بسم اللہ کیا ہے. بسم اللہ کا اجر و ثواب معصوم بتا رہے کہ اتنا اجر و ثواب ہے کہ یہاں بسم اللہ کہہ رہا ہے، وہاں باپ بخشا جا رہا ہے. جا رہے ہیں نبی، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں اپنی امت سے، کہہ رہے ہیں اپنے ساتھ والوں سے، کہہ رہے ہیں تیزی سے نکل جاؤ، اس قبر پہ عذاب نازل ہو رہا ہے، تیزی سے نکلو یہاں سے، اس قبر پہ عذاب نازل ہو رہا ہے. اور جب پلٹے تو کہا ٹھہر جاؤ. کہا یا نبی اللہ، ابھی آپ نے کہا تھا کہ تیزی سے نکلو، اس قبر پہ عذاب نازل ہو رہا ہے. کہا وہ 1 سال پہلے کی بات تھی. کہا اب کیا ہو گیا؟ کہا اب اس کا بچہ اس قابل ہو گیا کہ اسے مکتب میں لوگ لے کر چلے گئے. جب مکتب میں لے کے گئے تو وہاں معلم نے اس سے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا جیسے ہی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، قدرت نے عذاب واپس لے لیا. کہا میں شرم آتی ہے جس کا بیٹا ہمیں رحمان اور رحیم کہہ کر پکار رہا ہے، ہم اس کے قبر پر کیسے عذاب نازل کر دیں. تو اسے کہتے ہیں توشہ وہاں بھیجنا، اسے کہتے ہیں سامان وہاں پہنچانا. جو نیک عمل آپ کا ہوگا اور اس کو دیکھ کے اس اولاد آپ کی اس نیک عمل کو اپنا لے گی، وہی آپ کے لیے آخرت کا توشہ ہے. اسے زاد راہ کہتے ہیں، اسے راستے کا سامان کہتے ہیں. صلوات بھیج دیجیے محمد والے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ہم برابر عرض کر رہے ہیں کہ ادبوا اولادکم علی محبت علی بن ابی طالب. اپنی اولاد کی تربیت محبت علی بن ابی طالب پر کرو. زبانی والی محبت پہ نہیں، کہا عملی والی محبت پہ. عملی والی محبت علی کی، زبانی والی محبت نہیں، عملی والی محبت علی کی دل میں ہونی چاہیے. کیونکہ یہی محبت تمہارے بچوں کی ہدایت کرے گی، یہی محبت تمہارے نفسوں کو پاک کرے گی، یہی محبت تمہاری اولاد کے نفسوں کو پاک کرے گی. کیونکہ جب ان سے محبت کرو گے تو ان کے بارے میں علم حاصل کرو گے، ان کے بارے میں علم حاصل کرو گے تو تمہیں خود پتا چل جائے گا کہ یہ تو وہ ہیں کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں اور دنیا سے جاتے ہیں تو مسجد میں جاتے ہیں، جن کی پوری زندگی 2 سجدوں کے درمیان گزر جاتی ہے. وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوتا ہے تو اتنے سجدے کرتا ہے، اتنے سجدے کرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ مسجد سے جانے لگتا ہے تب بھی وہ سجدے میں ہوتا ہے. کہا جب ان سے محبت کرو گے تبھی تو پتہ چلے گا. عملی محبت جب ان کا علم حاصل کرو گے تمہیں جبھی تو پتہ چلے گا کہ جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں آئی، ہمارے اور آپ کے پہلے امام کی ولادت ہوئی،
تیسرے دن رسول آئے بچے کو لینے کے لیے گود میں. جب رسول اللہ سے ملاقات ہوئی تو کہا یا رسول اللہ یہ بچہ تو عجیب بچہ ہے، نہ آنکھیں کھولتا ہے نہ دودھ پیتا ہے. کہا کیا کرتا ہے؟ کہا سجدے پہ سجدے کیے جاتا ہے، نہ آنکھوں کو کھولتا ہے. رسول نے کہا آنکھیں کیسے کھولے گا؟ سامنے بت لگے ہوئے ہیں، یہ بتوں کی زیارت نہیں کر سکتا. کہا کہ یہ سجدے پہ سجدہ کرتا رہتا ہے. کہا ہاں یہ خاصان خدا میں سے ہے، یہ سجدے کرے گا. کہا میں نے اس کو باندھ دیا تھا قمات میں. قمات عرب میں وہ کپڑا ہوتا تھا جس میں ہاتھ پیر باندھ دیے جاتے تھے کس کے. کہا میں نے اسے قمات میں باندھ دیا تھا، 6 قماتوں میں نے اسے باندھا اور اس نے 6 قماتوں کو پھاڑ کے پھینک دیا. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا اگر ہاتھ پیر بن گئے تو یہ نمازیں کیسے پڑھے گا، یہ سجدہ کیسے کرے گا؟ اس لیے اسے قمات میں نہ باندھیے، یہ قمات کو نہیں برداشت کر سکتا. آغوش رسالت میں آئے علی، چہرے رسول پر نظر پڑی، آنکھیں کھولی تو چہرے رسالت کو دیکھا اور اس کے بعد رسول سے پوچھا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں کچھ پڑھ کے سناؤں. کہا یا علی جو چاہے وہ پڑھ کے سنائیے. تو 4 آسمانی صحیفوں کی تلاوت کر کے دکھائی اور یہ بتایا کہ تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ تم بالغ ہونے کے بعد بھی سجدوں سے بھاگتے رہتے ہو، ہم پیدا ہوتے ہی سجدے کرتے ہیں. تمہارے علم کا عالم یہ ہے، تم پیدا ہوتے ہو تو جاہل پیدا ہوتے ہو. ہمارے علم کا یہ عالم ہے کہ ہم آغوش رسول میں آتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آتے ہیں. تمہاری کمزوری کا یہ عالم ہے کہ اگر تم کروٹ لینا چاہو تو تم کروٹ نہیں لے سکتے پیدائش کے بعد. ہماری طاقت کا یہ عالم ہے کہ ہمیں قمات میں باندھ دیا جاتا ہے تو ہم قمات کو پھاڑ ڈالتے ہیں. تو پھر آؤ ہم سے محبت کرو، آؤ اگر طاقت لینی ہے تو ہم سے لو، اگر عبادت کرنا سیکھنا ہے تو ہم سے عبادت سیکھو، اگر علم لینا ہے تو در اہل بیت سے علم لو. جو چاہو گے وہ صرف اور صرف یہی ملے گا. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد اور صرف طاقت کا جو پرفارمنس وہ ایک بار نہیں بلکہ بار بار طاقت کی پرفارمنس. کہا تمہیں اطاعت رسالت نہیں آتی، آؤ ہم سے محبت کرو، ہم تمہیں بتائیں کہ احترام رسالت کیا ہے. تمہیں احترام رسالت پتہ نہیں ہے، تم رسول پہ درود بھیجتے ہو، صلوات بھیجتے ہو، لیکن تمہیں علم نہیں ہے کہ رسالت کی معرفت کیا ہوتی ہے. ہم تمہیں بتائیں. ہم اپنی ماں کے شکم میں ہوتے ہیں تب سے احترام رسالت کرتے ہیں. جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں یہی تو ہوتا تھا کہ شکم میں ہے جناب فاطمہ بنت اسد کے مولا کائنات اور ادھر جناب فاطمہ بنت اسد بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر رسول آئے جناب فاطمہ بنت اسد تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی. اب جب عورتوں نے وہاں کی دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، رسول کو تو تم نے گود میں پالا ہے، تم چچی ہو رسول کی، تو اب سوال یہ ہے کہ تم بزرگ ہو تو تمہیں ضرورت کیا ہے کہ تم رسول کی اطاعت کرو. تمہیں اطاعت رسول کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں احترام رسول کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے تو گود میں پالا ہے. کہا میں احترام نہیں کرتی ہوں، جو پیٹ میں بچہ ہے وہ مجھ سے کہتا ہے رسول آئے ہیں احترام کے لیے اڑ جاؤ. وہ بچہ کہتا ہے رسول کا احترام کرو، اسے معرفت کہتے ہیں. کہا وہ بچہ کہتا ہے. عورتوں نے پروگرام بنایا کہ یہ غلط کہہ رہی ہیں، بھلا پیٹ کا بچہ کسی کا کہہ سکتا ہے، بول سکتا ہے؟ وہ تمہارے یہاں کے بچے ہیں جو نہیں بولتے، یہ خاندان رسالت کے بچے ہیں. ان کو اور اپنے کو ایک جیسا سمجھو گے تو کبھی اہل بیت سمجھ میں نہیں آئیں گے. کہاں ایسا کیسے ممکن ہے؟ بھلا پیٹ کا بچہ بول سکتا ہے؟ یہ کہتی ہیں کہ وہ اٹھاتا ہے تو ہم انہیں ایسا کریں کہ ہم 5 عورتیں مل کے انہیں داہنے اور بائیں سے پکڑ لیں اور اس کے بعد یہ اٹھنا چاہیں تو ہم انہیں اٹھنے نہ دیں. اگر یہ نہیں اٹھ پائیں تو ہم سمجھ جائیں گے یہ غلط کہہ رہی ہیں، اور اگر یہ اٹھ کے کھڑی ہو گئیں تو پھر ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ یہ صحیح کہہ رہی ہیں. تو لہٰذا پروگرام بنا اور 5 عورتوں نے داہنے اور بائیں سے ان کو پکڑ لیا. جیسے ہی رسول آئے ایک مرتبہ فاطمہ بنت اسد کھڑی ہونا شروع ہوئی. 5 ادھر گری اور 5 ادھر گری. گرنا بھی چاہیے تھا، فاتح خیبر کی ماں ہے نا فاطمہ بنت اسد، فاتح خیبر کی ماں ہے، اس کی ماں ہے کہ جس نے حنین و خندق و صفین کو فتح کیا ہے. تو طاقت کا یہ عالم ہے. کہا طاقت لینی ہے تو ہمارے در پر آؤ.
ہمت لینی ہے تو ہمارے در پر آؤ، عبادت سیکھنی ہے تو ہمارے در پر آؤ، احترام رسالت سیکھنا ہے تو ہمارے در پر آؤ، اس لیے کہ جو بھی ملے گا ہمارے در سے ملے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ ہمارے چاہنے والوں کو ان کی ضرورت پڑے گی، اسی لیے کہا کہ دیکھو تمہارے درمیان 2 گرام کی قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، 2 وزنی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کہا دونوں ضروری ہیں تمہاری ہدایت کے لیے، دونوں ضروری ہیں۔ کہا ایک دامن اہل بیت اور ایک قرآن مجید، اور اتنا یاد رکھنا کہ یہ دونوں تمہارے لیے رحمت ہیں۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی، کہ ہم تمہارے درمیان 2 چیزیں، 2 وزن برابر کے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اہل بیت ہے اور ایک قرآن مجید، دونوں کا وزن برابر ہے، نہ یہ کم ہے نہ وہ کم ہے۔ کہا اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ بھی تمہارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، قرآن مجید بھی تمہارے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ دونوں، قرآن مجید بھی رحمت ہے، اسے بھی نہ چھوڑنا، اور اہل بیت بھی رحمت ہے، اسے بھی نہ چھوڑنا، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور قرآن مجید رحمت ہے، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ قرآن مجید سے اتنا قریب نہیں ہے کہ جتنا کہ ہونا چاہیے، جتنا قرآن مجید سے۔ قرآن مجید کے متعلق سوالات تو بہت ہوتے ہیں، اسپیشلی کہ کس حالت میں پڑھ سکتے ہیں، کس حالت میں نہیں پڑھ سکتے، ایسے سوالات بہت ہوتے ہیں، لیکن جس حالت میں پڑھنا چاہیے کم سے کم اس حالت میں تو پڑھ لیجیے، اس حالت میں تو اس سے فائدہ اٹھا لیجیے کہ جس حالت میں پڑھ سکتے ہیں، جس حالت میں نہیں پڑھ سکتے اس پر زور کیوں ہے؟ جس حالت میں پڑھ سکتے ہیں اس پر زور دیجیے نا، اس وقت فائدہ حاصل کیجیے جس وقت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، جس وقت فائدہ حاصل نہیں کرنا ہے تو اس وقت زور ہے۔ اور قرآن مجید رحمت بن کر نازل ہوا۔ ننزل القرآن رحمت للعالمین، ہم نے قرآن کو رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ حاضرین مجلس، ایک ایسی رحمت ہے کیونکہ آج جمعہ ہے، اور جمعے کی کچھ اپنی خاصیتیں ہوا کرتی ہیں، شب جمعہ کی اپنی کچھ خاصیتیں ہوا کرتی ہیں، جمعے کی کچھ خاصیتیں ہوا کرتی ہیں، تو جمعے کی جہاں اور خاصیتیں ہیں اور شب جمعہ کی وہاں ایک خاصیت یہ بھی ہے شب جمعہ کی کہ سورہ ملک کی تلاوت کا بہت ثواب ہے، اور سورہ ملک کی تلاوت کے ثواب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ آپ کے اپنے لیے بھی شب جمعہ میں اگر پڑھیں گی تو فائدہ مند ہے، اور اپنے مرنے والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اتنا فائدہ مند ہے سورہ ملک کی تلاوت، اتنی فائدہ مند ہے کہ اگر قبرستان میں اپنے مرنے والے کے لیے پڑھ دیجئے، دوسروں کی نیت بھی نہ کیجئے، دوسروں کا بھی عذاب ٹل جائے گا آپ کے پڑھنے کی برکت سے، اتنا زیادہ فائدہ مند ہے سورہ ملک کی تلاوت کرنا۔ اور یہی ہوا تھا کہ ایک شب جمعہ میں ایک شخص دوڑا ہوا خدمت رسول میں آیا، عالم یہ تھا چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں، پسینہ ٹپک رہا ہے، عجیب حالت ہے، ایک ڈرا سہما ہوا، تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تو کہا پہلے رسول کو بتاؤ، رسول کہاں ہے، مجھے رسول سے ملاقات کرنی ہے۔ لوگ اسے لے کر محراب عبادت میں آئے جہاں رسول عبادت کر رہے تھے، کہا یہ ہے رسول۔ تو رسول نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں سفر پہ گیا تھا، یہ تو آپ کو علم ہے، میں وہاں سے پلٹا تو رات ہو گئی، اب جب رات ہو گئی تو میں نے یہ سوچا کہ آج یہیں پر رک جاتا ہوں، یہیں اسٹے کر لیتا ہوں، صبح میں پھر آگے کی منزل پکڑوں گا۔ میں گھوڑے سے اترا، گھوڑے کو پیڑ سے باندھ دیا، اور اس کے بعد میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں شب جمعہ تھی تو میں نے وہاں پر سورہ ملک پڑھا۔ جیسے ہی میں نے سورہ ملک پڑھا فوراً ایک آواز میرے کانوں میں آئی